امام حسن ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ایک گداگر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا۔ امام حسن بڑی شان کے آدمی تھے، بہت حسین تھے، بڑا شرف حاصل تھا، شبیہ رسول تھے، اپنے نانا کی شبیہ تھے۔ تو اس نے ان کو بلا لیا کہ حضرت آئیے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ تو یہ کوئی آدمی نہیں، میرے جیسا آدمی، ہم ان کے مقابلے میں خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم جیسے لوگ بھی شاید گریز کریں، لیکن یہ شبیہ رسول، یہ جگر پارائے بطول گھوڑے سے اترے یا خچر سے اتر کر وہاں اس کے ساتھ بیٹھے، زمین پر بیٹھ گئے، مٹی پر بیٹھ گئے۔ امام حسن مٹی پر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ایک نوالہ لیا اور پھر فرمایا کہ اب اجازت ہے مجھے، ہے جی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ نرمی کے ساتھ چلنے کا مقام ہے۔ نرمی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے وقار کے ساتھ چلیں اور جناب اس میں تکبر جھلک رہا ہو اور گھمنڈ کے ساتھ چلیں۔ بعض آہستگی چلنا ایسا بھی ہوتا ہے تاکہ بڑے وہ ذرا اس طرح انداز کے بڑی شخصیت کوئی آ رہی ہے تو وہ گھمنڈ سے چلنا منع ہے، ممنوع ہے، کیونکہ اس میں تکبر ہوتا ہے۔ کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، تو وہ اگر اس ضام میں چلتے ہیں کہ آہستگی اس انداز سے وہ اپنی رفتار میں رکھیں تو وہ گھمنڈ ہے، وہ ممنوع ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم پر اس میں تبصرہ کیا ہے۔ یہ نرمی کا چلنا دیکھیں نا، قرآن ہے نا، قرآن کی فصاحت و بلاغت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ رکھا اس میں ہزارہا پہلو ہیں معانی کے۔ نرمی کے ساتھ چلنا، یہ سوچ کر چلنا کہ کوئی عاجز راستے میں بیٹھا ہو تو مجھے بلا لے، تو مجھ میں یہ حوصلہ ہو کہ میں اپنے مرتبے اور اس سے اتر کر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، یہ بھی اس ہونن کے معنی میں ہے۔ صرف چلنا نہیں ہے، چلتے تو سب ہیں، کیڑیاں بھی چلتی ہیں۔ کیڑیاں کتنی رفتار نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، کم رفتار ہوتی ہے لیکن وہ کاٹتی بھی ہیں۔ صرف چلنا کم رفتار سے نہیں ہے نرمی، نرمی آپ کے وجود میں ہو، آپ کے شعور میں ہو، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، وہ ہونن ہے۔ اگر صرف اترانا ہو تو اس اترانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ عباد الرحمن میں وہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔